اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دائرہ کس طرح بنے گا۔ تھمب نیل پہ جو دائرہ بنا کر دکھایا ہے وہ کیا ہے، کس طرح بنا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیا ہے اس میں، اس کے راز و نیاز کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، یہ کس طرح بنے گا کہ یہ وہ تو نہیں ہے کہ کتاب کسی کی لے کے تو آگے وہ موبائل کا کیمرہ آن کر کے اس کتاب کی، پتہ نہیں وہ کتاب کس کی ہے، تو بھائی جان آگے وہ تبصرہ کر کے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اس کو یہ کرنا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی نا آج کل مارکیٹ میں آ رہی ہیں، تو غور کر کے دیکھیں کہ ہم یہ اس کو کیسے کر کے دکھائیں گے اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بارڈر بنے گا، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس بارڈر سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ کہاں تک جائے گی اس کو دیکھتے چلے جانا ہے۔ اور یہ بارڈر کہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے، ادھر سے ادھر، ادھر سے اوپر سے نیچے، پھر نیچے سے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف، پھر نیچے سے اوپر، یہ چیز بن گئی۔ اب اس کے بعد یہ پہلے دیکھ لیں، پھر میں پڑھ کے بھی بتا دوں گا۔ یہ بسم ہے، 2 3 4، پہلا بارڈر، دوسرا بارڈر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان، ہر مسلمان، انسانوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ہر مسلمان اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری اور اہم ترین چیز ہے۔ یہ آ گیا اس کا بارڈر۔ اس کے بعد اب کیا ہوگا پہلے دیکھ لیں، پھر پڑھ کے بتائیں گے، کیونکہ مارکیٹ میں جو آج کل چل رہا ہے وہ ان ناموں کو بھی غلط ہی پڑھتے جا رہے ہیں، قولہ الحق، پتہ نہیں کس طرح کر کے۔ تو یہ ذرا دیکھیں غور کر کے، اس کے یہ کارنرز پہ یہ کیا آئے گا، 1 2 3 اور یہ 4، قول الحقی ولل ملکی، قول الحقی ولل ملکی، قولہ نہیں، یہ چھوٹی ہا جو ہے یہ سائلنٹ ہے، قول الحقی، یہ یہاں سے ادھر مل گیا، قول الحقی ولل، یہاں پہ یہ چھوٹی ہا یہ سائلنٹ ہے، جیسے یہاں پہ سائلنٹ ہے، ولل ملکی، کہ میرے اللہ کا کلام ہی جو ہے اسی کا قول وہ حق ہے، یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آ گیا بارڈر۔ اب کیا آئے گا، 1 2 3 4، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ درود و سلامتی بھیج نبی پر اور اس کی آل پر، کروڑ ہا درود و سلام میرے آقا صلوات و سلام اور ان کی آل پر۔ تو یہ چیز بن گئی، یہاں سے آئے، پھر اس کو یہ درود پاک ادھر آ گیا، پھر یہ درود پاک ادھر آ گیا، پھر یہ درود پاک ادھر آ گیا۔ یہ سارا پہلے یہ بارڈر بنے گا، پھر آگے چلیں گے، آگے دیکھیں گے اگر کوئی بھی XYZ میرے سمیت کوئی نقش ہے باعث برکت کے لیے، رحمت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، اگر اس کے بغیر بنایا جائے گا، یہ تو دوسرا ورژن ہے، پہلے ورژنوں پہ 2 ورژنوں پہ یہ ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح بارڈر بنتے ہیں، عددی نقش کا بارڈر کس طرح بنتا ہے اور حرفی جو ہے اس کا بارڈر کس طرح بنتا ہے۔ لیکن یہ سرکلز ہیں، اس کا بارڈر اس طرح بنے گا، یہاں پہ درود پاک اندر نہیں، یہاں پہ درود پاک بارڈروں میں آ گیا ہے۔ اب آگے یہ چیز کس طرح بنے گی، کس طرح چلے گی، کس طرح وہ آئے گی، تو یہ ٹٹوریل بنانے کا، دکھانے کا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی صلاح کے لیے کہ یہ جو رجت کہتے ہیں، بندش کہتے ہیں، اپنے کاموں میں خرابیاں کہتے ہیں، وہ اپنا فائدہ سمجھ کے کسی کی بات کے اوپر لگ جاتے ہیں، وہ اللہ جانے وہ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہی کی کتابوں کو لے لے کے ان کی تصویریں اتار کے آگے سے وہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کا کرنا کیا تھا۔ پھر وہ تبصرہ، یعنی کہ تبصرہ، وہ ویڈیو نہیں کہنی چاہیے یا اس موضوع کو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں۔ تبصرہ کوئی بھی کرے، کوئی بھی کر سکتا ہے، تو یہ تبصرہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اپنی آنکھوں کو کھول کے اس کو لاجیکلی بھی کر کے نا ذرا دیکھیں، پرکھیں، تحقیق کریں، غور کریں، یہ وہ علم ہے، یہ پاگلوں کا علم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو بنا دیا ہوا ہے پاگلوں کا علم، تو پھر وہ ان کی اپنی ذہنی کیفیت ہوگی۔ یہ پاگلوں کا علم نہیں، یہ بڑا مقدس علم ہے، یہ بڑا پاکیزہ، بڑا صاف ستھرا علم ہے۔
تو اس طرح کر کے دیکھیں، اپنے پورے اپنے ہوش و خواص میں اس کو جانچیں، اس کے وزن کو، اس کے معیار کو، ہر چیز کو آپ جانچیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ تو یہ ہو گیا، یہ بارڈر بن گیا۔ اب یہ سرکلز کیسے بنیں گے اس طرف غور کریں۔ اب پہلے جیسے بارڈر بنا کر دکھایا تھا، اب غور کر کے دیکھیں، اب یہ چاروں بارڈروں پہ ہم ذوالفقار تلوار کو لگا کر دکھائیں گے۔ کیسے اس کا ربط بنے گا؟ یہ ادھر آ گئی ایک، اس کے بعد یہ دو، اس کے بعد یہ تین، اور یہ چار۔ یہ ذوالفقار ہے، یہ تلوار چل گئی، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد چار بڑے فرشتے ملائکات المقربین، ان کے نام آئیں گے۔ کیسے؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ چار ملائکات المقربین ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص الخاص بڑے فرشتگان ہیں۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ تمام کل ملائکہ کے سردار ہیں، یہ سب سے بڑے ہیں۔ آگے ان کی صفیں ہیں، سب کے ذمہ اپنی اپنی، یہ اللہ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کن کاموں پر مأمور کیا ہے، تو وہ سارے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی کہنے میں ہیں اور انہی کے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہے کہ ہم دنیا میں رحمت اور برکت کیسے لے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک آ گئی؟ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، اب اس سے آگے کیا کرنا ہوگا اس کو دیکھیں۔ یہاں تک بات کو سمجھ لینے کے بعد، جس طرح یہ ہم نے آپ کو بنا کر دکھایا ہے، اب ہم نے اس کے اندر کام کرنا ہے۔ اب اس کو دیکھیں ذرا غور کر کے، یہ یہاں سے بات اب شروع ہو گئی ہے۔ دائرہ 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہو گیا؟ یہ سارے اس کے دائرے بن گئے، اسی کے اندر ہی کام کرنا ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیسے چلنا ہے اس کو دیکھیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 اور 19، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور وہاں سے چلتی چلتی یہ پورا اب اس کا یہ نقشہ ایک تیار ہو چکا ہے۔ اس کو کر لیا، اب اس کے اندر کیا ہوگا، کہاں پہ، کس جگہ پہ، کس دائرے میں کس چیز کی حرکت اور گردش آئے گی، اس طرف اب توجہ کرنی ہے۔ یہاں تک بات کو سمجھ لینے کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب سب سے پہلے دائرے میں یہ سارے، یہ جو دائرہ بنا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے یہ جو سب سے بڑا دائرہ ہے اس کی طرف فوکس رکھیں، توجہ کریں ذرا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مفردات میں لکھی ہے، علیحدہ علیحدہ، یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ با، سین، میم، الف، لام، لام، ہا، الف، لام، را، ہا، میم، نون، الف، لام، را، ہا، یا، میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اس لیے یہ ساری اس جگہ پہ بڑے دائرے میں بسم اللہ شریف کو یہ یہاں پہ یہ آ گئی۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے اس کو دیکھیں۔ اب اس کے بعد دوسرے دائرے میں دیکھیں، غور کریں ذرا، یہ دوسرے والا، یہ با کے نیچے دیکھیں، یہ کیا بن گیا؟ پہلے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ بن گیا
ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے مرضی آپ خود غور کر کے نا اس کو دیکھیں۔ بسم اللہ شریف کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی 19 ہیں۔ اب اس کے بعد اب بڑے دائرے میں ہم نے شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے نیچے یہ جو تیسرا دائرہ ہے اس پر توجہ رکھیں، غور کریں ذرا۔ یہ بن گیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی 19 ہیں۔ اب اس کے نیچے والے دائرے میں غور کریں ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ اب نیچے دیکھیں، یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں، صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، ٹھیک ہو گیا کہ یہاں سے ہم شروع ہوئے اور یہ بھی 19 ہیں، یہ بھی 19 ہیں، یہ بھی 19 ہیں، یہ بھی 19 ہیں۔ اب اس کے ہم نے یہاں پہ آنا ہے۔ اب یہاں پہ غور کر کے دیکھیں ذرا۔ اب 1 2 3 4 5، اب 5ویں دائرے میں سلام علی نوح فی العالمین، یہ کس طرح آئے گا؟ یہ بھی 19 ہیں، غور کریں۔ سلام علی نوح فی العالمین، ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19، اہدنا الصراط المستقیم 19، صراط الذین انعمت علیہم 19، اس کے بعد سلام علی نوح فی العالمین۔ اب ہم آئیں گے اس دائرے میں، یہاں پہ کیا آئے گا؟ غور کریں، یہ سارے 19 ہیں، یہ بھی 19 حروف ہیں، یہ بھی 19 حروف ہیں، یہ بھی 19 ہیں، یہ بھی 19 ہیں، یہ بھی 19 ہیں۔ اب آگے والے جو 19 ہیں دائرہ، اس میں دیکھیں آپ کیا کریں گے۔ اب اسی سیدھ میں اس دائرے میں غور کر کے دیکھیں ذرا۔ یہ کیا بن گیا؟ یہ اہل بیت کے نام ہیں، یہ آقا صلاۃ والسلام سے لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام تک، میم ہا میم دال، یہ میرے آقا صلاۃ والسلام سرکار کا نام ہے۔ اس کے بعد عین لام یا علی، یہ حضرت پیر مولا علی سرکار کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ رسول زادی ہیں، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، فا الف تا میم ہا۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اب یہاں پہ ذرا توجہ اور غور کر کے دیکھیں کہ یہ اس دائرے سے جب ہم شروع ہوئے، یہ 19 ہیں، یہ بھی 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 19 ہیں۔ آقا صلاۃ والسلام سے لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام تک، یہ سارے آپ یہ مفردات میں لکھے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ اکٹھے کریں گے تو وہ ایک لفظ بن جائے گا۔ یہ حرفوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے علیحدہ علیحدہ۔ یہ دیکھیں، غور کر کے سارا دیکھیں، اس میں کسی کی کوئی چیز اندر نہ جا سکتی ہے، اور کسی کو نکالیں گے تو یہ سارا خراب ہو جائے گا، کسی اور کو داخل کریں گے یہ تب بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ پورا 19 کا یہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اب ہم یہاں تک آ چکے ہیں۔ کس طرح، کس طریقے سے، کس ترتیب سے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہے، اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اور کوئی بھی اس میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کے اندر جھول نہیں ہوگا، یہ سارا متوازن ایک جو فن عملیات ہے، یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی بنیاد کے اوپر
کام کیا جا رہا ہے، یہ تبصرہ نہیں کیا جا رہا کہ کسی کی کتاب لے کے تو اس کو موبائل پہ تصویر کھینچ کے تو کبھی اس کا کیمرہ آن کر کے تو تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں عملی طور پہ، اس معیار کو دیکھ کے پھر آپ آگے بڑھا کریں، نہیں تو وہ تو خود ان چیزوں کو نہیں جانتے، تو آگے جن کو بتا رہا ہے وہ بیچارہ تو خود رجت کا شکار ہے، آگے وہ دوسروں کو بھی پھنساتا جائے گا۔ یہ جنہوں نے کوئی علم کی الف با کو پڑھی ہوئی ہے، جن کو کوئی سمجھ ہے، یہ ان سے کرنے والی باتیں ہیں، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسے راستے میں بازار میں نہیں پڑھی ہوئی، ان کے لیے بڑی جان مارنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے کوئی ایک آدھا راز ملتا ہے۔ میں تو خود ابھی طالب علم ہوں، میں کوئی استاد تھوڑی ہوں، میں ٹیچر تو نہیں ہوں، میں خود طالب علم ہوں، میں ابھی تک اس کو سیکھ رہا ہوں۔ اب یہ آخر والے دائرے میں کیا کریں گے، اب اس کی طرف ذرا غور کریں، کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں تک ہم پہنچ گئے۔ بسم اللہ شریف سے لے کے تو اہل بیت کے پنجتن پاک کے ناموں تک ہم ابھی تک آ چکے ہیں۔ اب یہ جو دائرہ ہے 19 کا، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا بنتا ہے۔ اب یہ سب سے آخر والے دائرے میں ہم لکھیں گے حروف مقطعات۔ اب اس کو غور کر کے دیکھیں۔ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، الف لام میم را تا ہا۔ یہ دائرہ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اندر تاریخ پیدائش سے کیا پتہ چلے گا؟ ستارہ، سمت، عنصر اور اس کے بروج۔ صرف ستارہ شمس اور قمر کا ایک ایک حاکم برج ہے، اس کے علاوہ شمس، قمر، مریخ، مشتری، عطارد، زہرہ، زحل۔ شمس قمر کو چھوڑ دیں، باقی سب کے دو دو بروج ہیں۔ تو یہاں پہ مثال ایک دے کے، جیسے میں چلو اپنی مثال دیتا ہوں، تو اس دائرے کے اندر یعنی کہ اس ساری کلام کا یہ کہاں سے چیز چلی اور میں اس کا حصے دار کیسے بن جاؤں گا، اس کی ساری جو پاور ہے، اس کی ساری جو طاقت ہے، جو حروف کی طاقت ہے، وہ مجھے کیسے ملے گی، اس بات کو سمجھنا ہے۔ کمالات اس کے بے شمار ہیں، استعمال اس کے بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ وہ تو ہے جب کوئی آگے بڑھے گا تو وہ جب کرے گا، یہ ہر کسی کی علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی عامل فرد، کوئی عامل یا عاملہ، یہ بھی دیکھا گیا بلکہ ان کو پکڑا بھی ہے کہ وہ ایک مثال جب پہلے دی تھی، یہ اللہ پنجتن پاک کے ناموں کے نقش کی وہ ایک اور چیز تھی، تو وہ جو اس کے اندر تاریخ پیدائش پتہ نہیں کس کی مثال دے کے لکھی ہوئی تھی، وہ دوسروں کو بھی وہی دیتے جا رہے ہیں، یعنی کہ کمال ہو گیا۔ ایک ان بات کی جسے بدتمیزی کہتے ہیں، اس کی انتہا ہی ختم ہو گئی کہ وہ تاریخ پیدائش کسی کی ہے تو وہ جناب وہ جو عامل صاحب ہیں وہ اسی کو ہی بنا کے آگے مطلب دیتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا وزن کس نے اٹھانا ہے؟ بابا جی نے۔ یہ جو کوئی اپنی مرضی سے جو بھی، یہ تو ہم دکھا رہے ہیں، یہ علم جو ہے جو سیکھا ہے یہ میں شیئر کر رہا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اس کے اندر جو حوالہ آئے گا وہ علیحدہ علیحدہ ہے، وہ ہر کسی مرد کا، ہر کسی عورت کا، ہر کسی بچے کا، سب کا علیحدہ علیحدہ ہے، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے اس بات کو سمجھ کے اس کا پھر وزن بھی اس نے اٹھانا ہے جو اس کو آگے آگے لے کے جاتا جائے گا۔ جب اس کو آگے ٹرانسفر کرے گا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی تحقیق کے، یہ ہم نے تصویر آگے نہیں رکھ کے تبصرہ کر رہے، پریکٹیکلی بنا کر دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس علم کے اوپر عبور حاصل ہے، فن عملیات جسے کہتے ہیں۔ یہ کوئی اندھوں کا یا پاگلوں کا یہ علم نہیں ہے، یہ بڑا ایک مقدس علم ہے، اور سب کے حوالہ جا ثبوت، ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باری باری آئیں گے اس بات کے اوپر بھی، پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ یہ رجت بندش اپنے گھر والوں کو خراب کرنا، یہ جو بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے کتاب لے لی،
تصویر اتار دی، لوگوں کو بتا دیا، تو جو جو اس کے ساتھ اس کو شیئر کرے گا، اس کی جتنی بھی جو اس کے ساتھ جو خرافات ہیں، جو اس کی منفی چیزیں ہیں، وہ اس پر اور اس کے گھر والوں کے اوپر مسلط ہوں گی۔ کس طرح؟ جیسے مقناطیس ہوتا ہے، مقناطیس ایک چیز کا نام ہے، لیکن اس کی طاقت کو دیکھا نہیں جاتا۔ اس کی طاقت دیکھنے کے لیے کبھی لوہے کے قریب لے جا کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا، لیکن وہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن لوہے کو وہ کھینچ لے گا۔ اسی طریقے سے یہ فن عملیات، روحانیات، مخفی سائنس، اکلٹ سائنس، یہ نظر نہیں آتی۔ پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ ہر ایک چیز کو جکڑ بند کرتی جائے گی، اس کے حالات خراب کرتی جائے گی، اس کی ہر ایک چلتی چیز کو یہ چیزیں بند کرتی جائیں گی، کیونکہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے اپنے بڑوں کی، یا جو اس راستے سے گزر کے آئے ہیں ان کی خدمت نہیں کی۔ پتہ نہیں کس کی کتاب ہے، نہ اسے ملے۔ کتنے چینل یہاں پہ دیکھے ہیں، ان کی رپورٹیں کی ہوئی ہیں، وہ ہماری ہی کتابیں اٹھا کے تو لوگوں کو وائس چینجر لگا کے اپنی آوازوں کو بدل کے پتہ نہیں کون کون سے بہروپیے، پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں، اس کو یہ مذاق بنا رہے ہیں، جیسے ایک مذاق ہے، ایک فن ہو رہا ہے۔ یہ فن نہیں ہے، جس کے لیے ہے اس کے لیے ہوتا ہوگا، پھر اس کا وزن بھی اس نے اٹھانا ہے۔ صرف یوٹیوب کے میرے ویوز آ جائیں گے، مجھے فلانا ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، لے لو جتنے بھی تم نے، 1 2 3 ڈالر 5 یا 100 لینے ہیں، تو ان 100 ڈالروں سے زیادہ کا وزن اس نے اٹھانا ہے، اور وہ ڈالر دینے سے بھی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا علم ہے، تو بڑا غور اور دھیان کر کے مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو پہلے سمجھیں، اپنی عقل کے پیمانے کے اوپر یہ جو ہم یہاں پہ بنا کر دکھا رہے ہیں، اس کو اس کے اوپر لا کر اس کی پرکھ کریں، اس کی ریسرچ کریں، کون سی ایک چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آنے والی، کون سا ایسا ایک نقطہ ہے جو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، سارا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب علیحدہ میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ صرف میرے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں، کیونکہ یہاں بھی یہ چیزیں ہم نے خرافات، ساری خرابیاں دیکھی ہیں، اس لیے یہاں پہ اب یہ کہنا پڑ گیا، نہیں تو ضرورت نہیں تھی کہ اللہ معاف کرے۔ ایسے مطلب ہر ایک ہی شروع ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے کافی ساری ویڈیوز آگے کی ہوئی ہیں، اس کو ذرا قریب کر کے دکھا دیتے ہیں، غور کر کے دیکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ جیسے آپ میرا سمجھ لیں، یہ تاریخ پیدائش ہے 7/2/1900 1976، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ مربع ہے، اب اس مربع میں اسی کی رفتار یہ چل رہی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک چیز دوسرے سے جدا ہو جائے، یہ بڑا غور کر کے دیکھنے والی ایک چیز ہے۔ تو یہ جو ہے تاریخ پیدائش، یہ اس کا مربع ہے، یہ میرا ہے۔ اگر کوئی اور بندہ ہوگا تو اس کا ہوگا، یہ واضح طور پہ سرخ، یہ جو سیاہی میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ پیدائش ہے، یہ پھر پورا مربع بن گیا۔ یہ سارے بیلنس ہیں، آتشی، بادی، آبی، ہاکی چالوں کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے۔ اگر کوئی پہلے یہ لکھ لے پھر یہ لکھ لے، پتہ نہیں وہ XYZ کوئی بھی ہو، یاد رکھیں آتشی، بادی، آبی، ہاکی کا جو اصول ہے وہ ایک ہی ہے، کس طریقے سے کس طرح چلنا ہے، کہاں سے شروع ہوگا کہاں تک آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بہت بڑے کو بابا جی ہیں تو پہلے انہوں نے 7 لکھ لی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس میں 1 لکھ لی ہے، اس کے بعد اپنی مرضی سے 10 لکھ لی ہے، تو واہ جی واہ کیا بات ہے، بابا جی نے بہت اچھا نہ سمجھا دیا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے سمیت۔ اگر میں بھی پہلے 7 لکھ کے 19 لکھ دوں، پھر میں 10 لکھ دوں، پھر میں کبھی کچھ کر لوں، کبھی میں کچھ کر لوں، یعنی کہ میں ایک متواتر فن عملیات میں اپنی مرضی سے میں اس کو ڈھالنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مربع ہے، یہ جمعرات کا دن ہے، اس کا حاکم ستارہ عطارد ہے، یہ اس کا حاکم، یہ مربع ہے، یہ ہے اس کی بیس۔ نہ یہ شمس کا ہے، نہ یہ قمر کا ہے، نہ یہ مریخ کا ہے، نہ یہ مشتری کا ہے، یہ صرف عطارد کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ مربع آ گیا۔ اب یہ جو تاریخ پیدائش ہے، اس تاریخ پیدائش سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میری اپنی حاکم سمت کون سی ہے، میرا اپنا حاکم عنصر کون سا ہے، میرا اپنا حاکم ستارہ کون سا ہے۔ تاریخ پیدائش کا، نام کا نہیں، تاریخ پیدائش کا نام کا اور ہے،
یہ اور چیز ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو میرا ستارہ زحل ہے، تو ستارہ زحل کے حاکم جو بروج ہیں وہ دو ہیں، ایک نہیں ہے، جدی اور دلوی۔ دلو یا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کا جو نام ہے وہ دلوی ہے، برج الدلوی۔ تو برج الدلوی، برج الجدی۔ اب یہ تو آ گیا تاریخ پیدائش۔ اب یہ 1976 کی سمجھ لیں کہ میری یعنی کہ پیدائش ہے، تو اس حساب سے اس کو تیار کر لیا۔ لیکن 2024 میں برج جدی اور دلوی وہ کس طرح ہوں گے، تاکہ میرے ستارے کے ساتھ میرے جو بروج حاکم ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جائیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی مناسبت رکھنے والے ہیں۔ میرا حاکم ستارہ زحل ہے، نہ شمس ہے، نہ قمر ہے، نہ مریخ ہے، نہ مشتری ہے، نہ عطارد ہے، نہ زہر ہے، زحل ہے۔ تو اب آگے دیکھیں کہ اس کے ساتھ وہ چیز کیسے بنے گی۔ یہ دیکھیں، یہ برج میرا جو حاکم ہے ستارہ زحل کا، پہلا حاکم اس کا برج جدی، اور اس کے بعد اپنا برج دلوی، یہ اس کا آ گیا۔ یہ سب کی میری ڈیٹ آف برتھ کے جو حقائق ہیں، یہ اس کے ساتھ مناسبت سے یہ چیز بنا کر آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ 1976 کی میری پیدائش ہے، اب 2024، 22/12/2024۔ یہ برج جدی کا یہ جو ابھی کا وقت چل رہا ہے، یہ اس کی گردش میں نے لینی ہے، اس کی طاقت میں نے لینی ہے۔ 2024 کی میری اپنی پیدائش 76 کی ہے، 1976 یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو برج بدلتے ہیں ان کی بھی سب کی اپنی اپنی تاریخیں ہیں۔ میں نے 2024 کی گردشیں لینی ہیں، میں نے اس کی طاقتوں کو حاصل کرنا ہے، اس کی بھی مل گئیں۔ اس کے بعد برج الدلوی، اس کی بھی لے لیں۔ یہ ان کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی جا کے اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ میں نے بنا دی ہے یا یہ میں ہی کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ یہاں سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے، لیکن 2024، 1976 نہیں، وہ میری ہے۔ اتنے سال میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، تو ابھی تک چونکہ میں اللہ کو پیارا نہیں ہوا، میں اس دنیا سے نہیں گیا، تو مجھے اب طاقت چاہیے 2024 میں اپنے برج حاکم جو میرا برج ہے، برج جدی اور دلوی، وہ بھی آگے اس کے اندر۔ اب میرے اس کے اندر نام آئیں گے، مشرق، شمال، مغرب، جنوب، اس طریقے سے 2 مرتبہ میرے اکیلے کا نام ہوگا، 2 مرتبہ میرا اور میری والدہ کا نام ہوگا۔ کوئی اسی طرح کو اگر کوئی خاتون ہے تو ان کا بھی ایسے ہی ہے، صاف سارا لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا اس کو دیکھیں۔ یہاں تک یہ چیز سمجھ آ گئی، اب اس کے آگے دیکھیں۔ یہ میرا پہلا نام ادھر آئے گا، یہاں میرا اور میری والدہ کا نام آئے گا، اس کے بعد دوبارہ پھر میرے اکیلے کا نام آئے گا، اس کے بعد آخر پہ پھر میرا اور میری والدہ کا نام آئے گا۔ یہ پورا مربع جو ہے بیلنس، متوازن، کوئی ایک چیز ایسی نہیں۔ فن عملیات، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو استعمال کرنا یہ سعادت والی بات ہے۔ تو ان سارے حروفوں کی طاقت میری جو اپنی تاریخ پیدائش ہے، یہ اس کے ساتھ یہ چیزیں ساری گردش میں رہیں گی، یہ گردش کریں گی۔ ان کے اپنے اپنے اوقات بھی ہیں، اپنے اپنے ان کے وقت ہیں، اپنی اپنی ان کی ساعات ہیں، اپنے اپنے ان کے طریقہ کار ہیں۔ تو یہ ہم تیار کر کے بھی دیتے ہیں، تو اس چیز کو بڑے دھیان سے، بڑا غور کر کے دیکھیں، اور خدا را ایسے افراد سے بچیں جو پہلے خود رجت کا شکار ہیں، پتہ نہیں وہ دنیا سے گئے ہوئے کسی کو کتنے سال گزر گئے ہیں، انہی کی کتابوں کو اٹھا اٹھا کے موبائل کے اوپر تصویریں کھینچ کے کبھی موبائل اوپر رکھ کے، ہم نے تو اپنے یوٹیوب پہ دیکھے ہیں، حیران ہو گئے ہیں کہ یہ کس طرح کی بدتمیزی چل رہی ہے۔ ان کی رپورٹیں بھی کی ہوئی ہیں، ہمارے پاس حوالہ ثبوت سب کے ہیں۔ اب تک 8 چینل بند کروا چکے ہیں، اب 3 اور ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہیں۔ اوپر سے انہوں نے وائس چینجر لگایا ہوا ہے، اپنی آواز بدلی ہوئی ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی آواز یہ بندے کی ہے ہی نہیں۔ مطلب دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بھائی کیوں کر رہے ہو؟ اب گاڑیوں کا جو مکینک ہے، مجھے ان کا کام نہیں آتا، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے سارے اوزار لے کے تو گاڑی کا انجن ہی کھول دوں؟ اسی طرح جس کا کام اسی کو ساجے، جس کے کرنے والا یہ کام ہے وہ میدان میں آئے، نہیں کرنے والا کام
سائڈ پہ ہو جاؤ. نہایت دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مطلب اس چیز یہ جو مقدس علم ہے ان کی بھی معافی نہیں ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا. پتہ نہیں کون ہے وہ، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اپنا جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. اوپر سے ساری چالیں بھی غلط ہیں، سارا کچھ ہی غلط ہے. اور وہ بالکل دھڑلے کے ساتھ وہ کہی جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں. بہرحال میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں اس چیز کو اچھے طریقے سے مجھے چھوڑیں، اپنی تحقیق کریں. اور اگر کوئی اس میں غلطی ہے یا جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیجیے گا. اس کے خواص ہیں، اس کے بے شمار ہیں، اس کے ہدیہ جات ہیں. جو ہدیہ دے گا اس کے سینٹر میں جہاں پہ اس کا حکم آگے ہے، جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے اس کا حاکم ستارہ کون سا ہے، اس کے حاکم بروج کون سے ہیں، تو وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. پھر یہ چیز اپنا سارا ایک اس کی جو گردش ہے، اس کی ساری جو طاقت ہے تو وہ ساری آئے گی. ٹھیک ہے، مطلب علم ہے، علمی ادبی بات ہو رہی ہے. ہونا ہے نہیں ہونا وہ تو اللہ کو پتہ ہے، فیصلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں. لیکن کاوش، محنت اور جستجو، اس کا معیار اور اس کا وزن، یہاں پہ معیار دکھایا جا رہا ہے. اس کے معیار کو دیکھیں، یہ معیار دیکھیں اور پھر آگے بڑھیں.